حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وقت قریب ہے. اسرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں. السلام علیکم یا موسیٰ علیہ السلام. وعلیکم السلام. فرمایا اسرائیل کیسے آئے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. او اسرائیل کیسے آئے ہو؟ اسرائیل عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ تو جانتے ہیں میں کس لیے آتا ہوں، آپ کا وقت مکمل ہو گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے رکھ کے مارا تھپڑ، اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ کا آنا باہر نکال دیا. اسرائیل علیہ السلام نے آنکھ کا آنا اٹھایا ہے، ہتھیلی پہ رکھا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے. اللہ نے فرمایا او پیارے اسرائیل کیا بات ہے، آج آنکھ کا آنا ہتھیلی پہ رکھ کے آیا ہے، ہاتھ پہ رکھ کے آیا ہے، کس نے تیری آنکھ کا آنا باہر نکال دیا ہے؟ اللہ اکبر. اسرائیل علیہ السلام کانپ رہے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رب العالمین تیرے پاک پیغمبر نے تھپڑ مارا ہے، آنکھ کا آنا باہر نکال دیا ہے. اللہ نے فرمایا اسرائیل تو نے سب کو ایک جیسے سمجھ رکھا ہے، سب کو ایک جیسے سمجھ رکھا ہے. جاؤ واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس میرا پیغام سنا دو. اسرائیل علیہ السلام دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے. اے موسیٰ علیہ السلام آپ کا وقت مکمل ہو گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسرائیل جو اللہ کا حکم ملا ہے پورا کر. اسرائیل حیران ہے، محبت سے سبحان اللہ، میں قبلہ بات پوری کر رہا ہوں. اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیے موسیٰ علیہ السلام اگر اتنی ہی جلدی تھی تو پھر تھپڑ کیوں مارا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسرائیل میں تجھے ادب سکھا رہا ہوں، ازل سے لے کر اب تک ہر روح کو تو نے قبض کرنا ہے، ہر روح تو نے قبض کرنی ہے. ہمارے بعد ایک ایسی ہستی آنے والی ہے جن کا نام آسمانوں پر احمد ہے، زمین پر محمد ہے، زمین پر محمد ہے. وہ امام الانبیاء نبی ہے. میں تجھے ادب سکھا رہا ہوں، ان کی بارگاہ میں ایسے حاضر نہ ہونا. اللہ اکبر اللہ اکبر. پہلے اجازت لینا، اجازت لینا. جب وقت آیا میرے سونے پاک نبی کا، وقت آیا آمنہ کے لال کا، وقت آیا فتوحا کے چہرے والے کا، میرے سونے پاک نبی کی طبیعت مبارک ناساز ہے، سر مبارک میں درد ہے. اللہ اکبر. اما عائشہ سر دبا رہی ہے. اللہ اکبر. حضور سے محبت کرنے والوں دروازے پہ دستک ہوتی ہے. یہ کس کا کمال ہے؟ اس تھپڑ کا کمال ہے. اللہ اکبر. دروازے پہ آنے والے کون ہے؟ کہتا ہے عرابی ہوں، دیہاتی ہوں. پھر دروازے پہ دستک دی ہے، پوچھا دروازے پہ آنے والے کون ہے؟ کہتا ہے عرابی ہوں، دیہاتی ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے پاک سونے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ پردہ کر، دروازہ کھول. یہ کوئی بار بار دروازے پہ آنے والا عرابی دیہاتی نہیں ہے، یہ اسرائیل ہے. اما فاطمہ نے جب اسرائیل علیہ السلام کا نام سنا ہے زارو قطار رونے لگ جاتی ہیں. بابا آپ ہمیں چھوڑ کے جانے والے ہیں. بابا اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اسرائیل بابا کی روح قبض کرنے کے لیے آ گیا ہے، بتاؤ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس وقت جب میرے نبی نے اما فاطمہ کو بتایا، اللہ اکبر اللہ اکبر. اما فاطمہ زارو قطار رو رہی ہیں. بابا آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میرے پاک نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ اللہ کے آسرے پہ ہر جان نے
موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ او میری بیٹی فاطمہ صبر کرنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسرائیل علیہ السلام میرے سونے پاک نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اب سوچ رہے ہیں کہ محبوب بھی اعلیٰ ہے، محبوب کی روح مبارک بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لامکانوں پر جنت میں ہر جگہ اسرائیل علیہ السلام نے نظر دوڑائی ہے، کوئی ایسا مقام نبی سے بڑھ کے نظر نہیں آیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک طرف قانون ہے، ایک طرف اصول ہے، قانون پہ عمل کرتے ہیں، اصول کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اصول پہ عمل کرتے ہیں، قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ قانون کیا ہے؟ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور اصول یہ ہے جسم سے روح نکلنے کے بعد جس طرح بندے کا مقام ہوتا ہے اسی طرح اس کی روح رکھ دی جاتی ہے۔ کسی کی روح عالم برزخ میں رہتی ہے، کسی کی عالم لامکاں میں رہتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسرائیل یہی سوچ رہا ہے، فرمایا سنیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا نبی بھی اعلیٰ ہے، میرا محبوب بھی اعلیٰ ہے، میرے محبوب کی روح مبارک بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب کی روح قبض کر قانون پہ عمل ہو جائے گا، واپس سینے مبارک میں رکھ دے، اصول پہ عمل ہو جائے گا۔